کیا انڈیا پاکستان جنگ سے غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے؟ ناظرین، ایک ایسی جنگ جس کے بعد بھارت ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، کفر کا خاتمہ اور اسلام کی سربلندی کا آغاز ہوگا۔ کیا اس جنگ کی شروعات ہو چکی ہے؟ اور اس دنیا میں بعض اوقات ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی خبر ہمیں صدیوں پہلے دی جا چکی ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ وہ خبریں حالات کے پردے سے نمودار ہوتی ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ غزوہ ہند کے نام سے معروف ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، بلکہ ایسی پریڈکشن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی اور امت کے لیے ایک عظیم نشان راہ بن گئی ہے۔ اس بارے میں احادیث نبویہ میں جو اشارے ملتے ہیں وہ نہ صرف روح کو جھنجھوڑنے والے ہیں بلکہ ایمان کو بیدار کرنے والے بھی ہیں۔ غزوہ ہند کا تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمان ایک عظیم مارکے میں ہندوستان کے خلاف صف آرا ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس غزوے کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ اگر ابو ہریرہ اس میں شریک ہوئے تو یا تو وہ شہادت کا مقام پا کر افضل ترین شہداء میں شامل ہوں گے یا پھر کامیابی کے بعد دوزخ سے آزادی کی بشارت پائیں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، ہمیں یہ لرننگ دیتے ہیں کہ یہ مارکا محض زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی سربلندی اور حق کی فتح کے لیے ہوگا۔ اس طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، ایک وہ جو ہند کے خلاف جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف صف آرا ہوگا۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم و شان مرحلہ ہے جس کا تعلق قیامت کے قریب کے بڑے فتنوں اور مارکوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ غزوہ ہند کا اطلاق صرف کسی ایک جنگ ایک وقت پر نہیں بلکہ قیامت تک ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے لڑی جانے والی تمام جنگوں پر ہو سکتا ہے۔ بعض اہل علم نے محمد بن قاسم کے زمانے کی فتوحات کو بھی اس کا ابتدائی مظہر قرار دیا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مارکا جو اسلام کے نام پر ہندوستان میں لڑا جائے وہ کسی نہ کسی درجے میں غزوہ ہند کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اور حال ہی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی صورتحال سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی میں نمایاں عسکری کامیابیاں کلیم کیا گیا ہے، اس پر کئی لوگوں نے سوشل میڈیا اور مختلف مذہبی حلقوں میں اسے غزوہ ہند کا آغاز قرار دینا شروع کر دیا ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہی مارکا ہے جس کی پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ اگرچہ اس جنگ کو غزوہ ہند کہنا قطعی طور پر درست نہیں کہا جا سکتا کیونکہ احادیث میں واضح علامات اور شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حالات اس بڑی پریڈکشن کی ایک ابتدائی جھلک ہو سکتے ہیں۔ موجودہ جنگی تناظر جو ہیں انہوں نے عوام کے اندر ایک نیا جذبہ اور موٹیویشن پیدا کر دی اور یہ شعور بیدار کر دیا ہے کہ اگر کبھی وہ تاریخی مارکا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے مینٹلی، اسپرچولی اور پریکٹیکل طور پہ وی آر ریڈی فار دیٹ۔ اگر ہم اس پریڈکشن کو موجودہ حالات کے اوپر پرکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا اس میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کا سبب بھی صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ایک ہی ہے۔ ان مظلوموں پر ظلم ڈھانے کے خلاف اگر کوئی سٹرگل ہوتی ہے تو وہ بھی اسی دینی بنیاد پر ہوگی، اور اس کو غزوہ ہند کا تسلسل کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اپنے اندرونی نظام کو درست کرنا، تعلیم، سیاست، معیشت اور عدل کے شعبے کو دیانت و حکمت کے ساتھ سنوارنا بھی ایک جہاد ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو درست کریں گے تو بیرونی دشمن کو کمزور کر دیں گے، اور اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے، اپنوں کے خلاف لڑیں گے تو دشمن باہر سے وار کرنا آسان سمجھے گا۔ ہم اپنوں کو پابند سلاسل کریں گے، اپنوں کو اٹھائیں گے، اپنوں کو ذلیل خوار کریں گے، اپنوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کریں گے تو ہم اپنے معاشرے میں وہ شعور پیدا نہیں کر سکیں گے جو ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھے کو یہ پیدا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ امت کا سپاہی ہے اور اس کے فرائض صرف تلوار سے نہیں میری جان بلکہ قلم، علم، علم
اور اخلاق اور اتحاد سے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمیں ان قربانیوں کے لیے تیار کرے جو حق کی سربلندی کے لیے درکار ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج، فضائیہ، نیوی اور تمام ادارے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، زندہ باد۔ دوستو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔